یہ بچہ اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم ہے یا اس اسکول کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، ایک آئیڈینٹی دی جاتی ہے، ایک آئیڈینٹی دی جاتی ہے جس میں اس کا نام، پتہ اور باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مومن ہے یا نہیں ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، رسول کے فرمان کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کا بیان ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ، جب کسی انسان کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد قرآن کو بھی سنتے ہیں، حدیث کو بھی سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اسے چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا، ہم سنیں گے اور سننے کے بعد ہم چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ سمعنا وأطعنا، میرے عزیز بھائی، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے، اس کی تشریح اور توضیح بھی کی ہے، اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ اس کا حق کیا ہے؟ رسول آئے، اس کا حق کیا ہے؟ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی اتباع کریں، اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں۔ آج ہم اطاعت تو کرتے ہیں لیکن اتباع سے ہم خالی ہیں۔ اتباع کیا چیز ہے، اطاعت کیا چیز ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان ہیں، اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت، مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں اطاعت کیجیے، مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں اطاعت کیجیے۔ اطاعت کیا ہے بھائی صاحب؟ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کے معنی ہے کہ فکری طور پر کسی کی باتوں سے اتفاق کر لینا اور اسے تسلیم کر لینا، مان لینا، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کے معنی ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا اور عملی قدم اٹھا لینا، مان لینا اور مان لینے کے بعد عمل کرنا۔ اللہ کے نبی اگر آپ کو کہے کہ اسلام کے اندر ہر مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، سن تو لیتے ہیں، سنتے ہیں اور سننے کے بعد عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، تو وہ ہم اطاعت ہے، کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں، اتباع کرنے والے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اپنے آپ کو مومن کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کراتے ہو، سنو اللہ کیا کرا، اے لوگوں، اے مومنوں، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو جو برباد نہ کرو۔ میرے بھائیوں، آج تو ہم اللہ کی اطاعت سے خالی ہیں، آج ہم اللہ کی باتوں کو تو مانتے نہیں ہیں، رسول کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھا بھی سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج اگر نبی کی سنت کو ہم کرتے ہیں تو جب تک وہاں غلط طریقے سے نہیں کرتے ہیں ہمارے پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ آج دنیا کی سب سے معمولی سی مثال آپ کو سمجھا دو کہ شادی بیاہ تو سب کوئی کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی شادی کیے تھے، اللہ کے نبی بھی شادی کیے تھے، اللہ کے نبی نے بیٹی کو بھی شادی کروائے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی نے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی میں آج ہم خرچے کرتے ہیں، آج تو ہم فضول خرچے کر کے اپنے پیسوں اور رقم کو برباد کرتے ہیں۔ کیا وہ طریقہ نبی کی سنت سے ثابت ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے کرتے کیا ہے، جب ہم اپنی بیٹی کو شادی کرواتے ہیں یا بیٹے کو شادی کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ
چاہیے تھا کہ اللہ اور رسول ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، شریعت اس کی اجازت کس انداز سے دے رہی ہے کہ آپ کو کرنا کس طرح سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ شادی سے پہلے جب بیٹے کو شادی دینے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، دلہن ڈھونڈنے کا موقع مل جاتا ہے، دلہن دیکھنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں، بیٹی کے گھر چلے جاتے ہیں، بیٹی والے تو بیٹی تو دکھا دیتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو جو غیر مرد ہمارے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ مرد کو دیکھے، اس بیٹی کو دیکھے، 10-12 بلکہ کئی ایک گاڑی سے ہم بیٹی کو دیکھنے جاتے ہیں، باپ کے گھر جاتے ہیں، باپ کافی انتظام کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے بیٹی کو جو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو کسی بھی طریقے کوئی انتظام پسند نہیں آئے اور میرے بیٹی کے رشتہ کو وہ ٹھکرا دے، اس لیے وہ کرسی، تکیا اور ہر قسم کی وہ کھانے کا انتظام پہلے سے مہیا کر کے رکھتا ہے، کرسی چاروں طرف بچھا دیتا ہے، بیٹی کے لیے بیچ میں ایک کرسی رکھی جاتی ہے، اب لڑکے کی طرف سے بلایا جاتا ہے کہ اے دلہن کی باپ، اے دلہن کی بھائی، اب تم اپنی بیٹی کو مجھے دکھلاؤ، ہم لوگوں کو دکھلاؤ۔ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دے رہی ہے کہ 10-12 مرد جائے اور کسی کے بیٹی کو دیکھتے۔ ہم شریعت سے بھٹک رہے ہیں، اللہ کے رسول کی شریعت سے ہم بھٹک رہے ہیں، دین سے ہم بھٹک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایسے لوگوں کو مومن کہا بھی نہیں جائے گا اور ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی جو غیر محرم لڑکی کو دیکھے، بغیر اجازت سے وہاں جائے اور لڑکی کو دیکھے۔ اور کس طرح ہوتا ہے، چاروں طرف کرسی لگی ہوتی ہے، دلہن سامنے ہوتی ہے اور دلہن کیا لے کر آتی ہے؟ میرے بھائیوں، شادی تو شادی ہے، نکاح تو نکاح ہی ہے، نکاح تو نبی کی سنت ہے، لیکن سنت کو کس طرح انجام دیتے ہیں ہم مومن اور مسلمان۔ بیٹی آتی ہے، ایک پلیٹ ہوتا ہے، عموماً اس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایک پلیٹ ہوتا ہے اور پلیٹ میں کیا رکھا ہوا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایسی چیز وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے پلیٹ میں، گٹکا، تمباکو، سگریٹ، بیڑی، مدھو، یعنی ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے جو اسلام نے جسے حرام کرا دیا ہے، حرام کرا دیا ہے۔ سگریٹ نہیں پی سکتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے، آپ گٹکا نہیں کھا سکتے ہیں۔ بیچاری بیٹی کیا کرے، بیچاری باپ کیا کرے؟ بیٹی کا سوال ہے، دلہن کا سوال ہے، بیٹا کے باپ وہاں 10-12 لڑکوں کو لے کر جاتے ہیں، مدھو، سگریٹ، ترنگا اور تمباکو سامنے کے لے کر آتی ہے۔ نام کیا ہے؟ باپ کا نام کیا ہے؟ کون سی جماعت میں آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے؟ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام اس کی بھائیوں اجازت نہیں دے رہا ہے، شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ آپ کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اتباع رسول اور سنت رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شادی کے مسئلے پر میں بتا رہا ہوں کہ ہم اتباع سنت اور اطاعت سنت سے بھٹک رہے ہیں۔ شادی ایک اہم موضوع تھا، یہ موضوع میرا نہیں ہے۔ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ جس کام کو کرنے کا تمہیں اجازت دے رہا ہے، کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کو کرو، اور جن کاموں سے تمہیں روک رہا ہے اس سے فوری طور پر باز ہٹ جاؤ۔ لیکن اسلام کے اندر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اجازت نہیں ہے، ہم خواہشات نفسانی کی اتباع کر رہے ہیں، خواہشات نفسانی کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ